کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ہمارے چینل کو لائک کریں، کومنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ کہانی مجھے ایک شخص نے ایک خط و خطابت کے ذریعے ارسال کی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے چینل پہ اس کہانی کو اپلوڈ کرنے کا سوچا۔ آپ کو پسند آئے یا یقین آئے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ سنتے ہیں اس کی زبانی۔ احمد اپنی فیملی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ وہ پنجاب کے ایک علاقے میں رہتا تھا۔ اس کی کچھ بہنیں تھیں جن کی پڑھائی کے اخراجات سب خوش اسلوبی سے چل رہے تھے۔ ان کا سب سے جو بڑا بھائی تھا احمد کا، سعودیہ میں تھا اور سعودیہ میں ایک اچھی جاب کرتا تھا۔ احمد کے والد نے بڑی محنت سے کچھ پیسہ جمع کر کے اسے سعودیہ بھیجا تھا، اور احمد کا جو بڑا بھائی تھا اس کو ایک ٹارگٹ دے کے بھیجا گیا تھا کہ تم وہاں محنت کرو اور 1.5 سال میں اتنے پیسے بھیج دو کہ بچیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی کر دی جائے۔ احمد بتاتا ہے کہ میرے بھائی صاحب جب سعودیہ چلے گئے تو سال تک انہوں نے ہم سے کم ہی رابطہ رکھا، مگر جب ہم نے اپنی بہن کا رشتہ کیا اور جب معاملات شادی کے طے ہونا شروع ہوئے تو اس میں ہمارے بھائی نے ہم سے دھوکہ کیا۔ ابو جان کو انہوں نے شادی کے لیے اور جہیز کے لیے جو پیسے دینے تھے اس سے انہوں نے انکاری کر دیا۔ یہ ایک جٹ فیملی تھی۔ احمد بتاتا ہے کہ میرے والد نے مجبوراً جو ہے جس مکان میں ہم رہتے تھے اسے بیچ دیا۔ اس مکان کو بیچ کر اسی مکان میں اپنی بہن کی شادی کی اور ایک خوشحال گھرانہ ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ ایک نئی پریشانی میں الجھ گیا۔ وہ مکان ان کا 8 مرلے کا تھا، وہ بیچ کر انہوں نے ایک 2.5 مرلے کا مکان لیا اور اپنی بہن کی شادی کی۔ اس کی باقی بہنیں بھی پڑھی لکھی تھیں۔ احمد بتاتا ہے کہ ہم پھر ایک ایسے محلے میں چلے گئے جو تھوڑا پسماندہ تھا، اور ہمارے پڑوس میں ایک گھر تھا جہاں اکثر ہمیں نہ کوئی آواز آتی تھی، بس یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ افراد ہیں جو وہاں رہتے ہیں۔ ہم بھی نئے نئے آئے تھے اور اس لیے میل جول میں ہمیں وقت لگنا تھا۔ محلوں میں اکثر چیزوں کی کمی ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے گھروں سے لے لیتے ہیں۔ احمد بتاتا ہے کہ ہمارے والد صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہر جمعرات کچھ نہ کچھ تقسیم کیا کرتے تھے۔ احمد بتاتا ہے کہ ہر جمعرات اس گھر سے ایک چھوٹی بچی آیا کرتی تھی۔ ہم جو بھی تقسیم کرتے وہ ہم سے وہ ضرور مانگتی تھی، تو ہم انہیں دے دیتے تھے۔ ہمارے پڑوسی بھی تھے، ہمارا ان پہ حق تھا اور ان کا ہم پہ حق تھا۔
وقت احمد نے کہا ایسے ہی گزرتا رہا، ہم نے کبھی محسوس نہ کیا اور کہ اس گھر میں کبھی بہت ہی کم روشنی جلا کرتی تھی۔ احمد بتاتا ہے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ اس گھر کی طرف کچھ شور شرابہ شروع ہو گیا، جیسے لوگ زور زور سے باتیں کر رہے ہوں اور بہت تیز دوڑ رہے ہوں۔ تو میری امی جان نے کہا احمد رات کا وقت ہے، تم بیٹا تھوڑا سا جا کر دیکھو، خدا نہ خواستہ ان کے گھر کوئی چور نہ آ گئے ہوں۔ احمد امی کے حکم پر اٹھا اور ساتھ والے گھر کی طرف چل پڑا۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ بند تھا۔ اس نے اس دروازے کو بجایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اچانک دروازہ کھول گیا۔ دروازہ اس چھوٹی سی بچی نے کھولا۔ احمد نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر کوئی شور شرابہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے یہاں کچھ دعوت ہے، آپ بھی اندر آئیں۔ احمد اندر گیا تو احمد دیکھ کے حیران رہ گیا، تو یہاں تو کچھ بھی نہ تھا، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی افراد نہیں تھے، اور سب سے حیران کن بات اسے جو محسوس ہوئی، اس گھر میں بجلی کا بندوبست نہیں تھا، بلکہ چھوٹی چھوٹی جگہوں پر آگ کی مشعلیں روشن کی گئی تھی، جو جہاں ضرورت پڑتی وہ مشعل کو وہاں لے جاتے۔ احمد نے گھر کا سرسری سے جائزہ لیا تو اس میں کچھ وحشت سی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسانوں کے جیسا گھر نہیں ہے، کیونکہ انسانوں کے گھروں میں چارپائیاں، برتن، کچھ واشنگ مشین، فریج، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ گھر تھوڑا مختلف تھا۔ اس کے اندر رہن سہن کا جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ ایسا تھا جیسے کوئی علی بابا یا الادین کے زمانے کے لوگ اختیار کرتے تھے۔ ریشمی پردے، قالین، اس طرح کا ایک رومانٹک یا رومانچک قسم کا ماحول تھا۔ احمد سرسری سا دیکھ کے واپس آ گیا اور اپنی امی جان کو کہا امی جان آپ فکر نہ کریں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کچھ مہمان ہیں، شاید وہ اندر مہمان خانے میں ہیں اور میں دیکھ آیا ہوں۔ ان کی امی مطمئن ہو گئی، کیونکہ وہ ایک احساس خاتون تھی، ان کی بچیاں بھی تھیں، اس لیے وہ آس پاس پڑوس میں بنا کے رکھنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، اچانک ایک دن ساتھ والے گھر سے وہی بچی آئی اور اس نے ایک رکہ دیا۔ اس رکے میں ایک دعوت نامہ تھا کہ کل رات ہمارے گھر ایک شادی ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ احمد نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان یہ تو ہمارے گھر آتے جاتے نہیں، ہمیں جانا چاہیے۔ امی نے کہا ہاں ضرور جانا چاہیے، چلو اس بہانے بہت عرصہ ہوا ہم ان کے گھر بھی نہیں گئے، نہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے۔ وہ رات بھی آ گئی مگر انہیں محسوس ہوا کوئی گہما گہمی نہیں ہے۔ تو احمد نے کہا امی نہ گلی میں کوئی لائٹنگ ہے، نہ شادی بیاہ کا گھر لگ رہا ہے۔ اس کی ماں نے کہا چل بے وقوف چلتے ہیں، انہوں نے بلایا ہے، ہمارا کام ہے جانا۔ مقررہ وقت پہ احمد اپنی والدہ کو ساتھ دے کے اس کے گھر کے گیٹ پہ تھا۔
دروازہ بجانے پہ دروازہ اسی بچی نے کھولا۔ وہ بچی ایک عجیب کشش رکھتی تھی اس کی آنکھوں میں، ہر وقت ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے رنگ بدل جاتے ہیں، اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ احمد اپنی والدہ کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا، سناٹا تھا۔ تو انہوں نے بچی سے پوچھا کہ مہمان کہاں ہیں، ہمیں آپ نے جو رکا بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پڑوس میں ہمیں سب سے زیادہ عزیز آپ لوگ تھے، کیونکہ آپ ہر جمعرات جو میٹھا بانٹتے تھے وہ ہمیں بھی پسند تھا اور ہمارے رشتہ داروں کو بھی، اور وہ بھی بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو احمد کی والدہ بہت حیران ہوئی کہ گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو یہ پھر کھاتا کون تھا؟ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ اچانک ہی ان کے سامنے ایک انتہائی دراز قد اور خوبصورت خاتون داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے احمد اور احمد کی والدہ حیران سے رہ گئے، کیونکہ اس کے جو بال تھے وہ سنہری کلر کے تھے، جیسے سونے کی تاریں ہوتی ہیں، اور اس کی آنکھیں وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اس کا پورا وجود شیشے کی مانند چمکدار تھا اور چہرے پہ نورانیت تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ احمد کی والدہ نے اس کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا خالہ جان آپ میرے ساتھ اندر چلیے، ہم نے آپ کو جس دعوت پہ بلایا ہے آپ کسی سے اس کا ذکر مت کیجیے گا، جو وہاں ہو آپ خاموشی سے دیکھیے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ جب احمد اور احمد کی والدہ مکان کے اندری حصے میں داخل ہوئے تو وہ حیران رہ گئے کہ وہ جس مکان کو ایک چھوٹا سا مکان سمجھ رہے تھے، اس کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ مکان بالکل ہی بدل گیا، کیونکہ وہ مکان نہیں تھا بلکہ ایک محل تھا، جس میں لمبا ایک دسترخوان تھا اور شہزادوں کے انداز میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، بہترین پوشاکیں، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے کنگن اور خواتین کے دلکش لباس، اور حسن کا ہر طرف چرچا، ہر طرف بہترین قسم کی رنگ برنگی روشنیاں۔ یہ سب دیکھ کے احمد اور احمد کی والدہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئے، کیونکہ یہ انسانی زندگی یا انسانی دنیا کا کوئی گھر لگتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ جو خاتون ان کے ساتھ تھی انہوں نے کہا باجی آپ ہماری ماں کے برابر ہیں، ہم آپ کو سچ بتائے دیتے ہیں، اصل میں ہم آپ لوگوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، ہم آس پاس پڑوس میں کہیں نہیں آتے جاتے، نہ لوگ ہمیں جانتے ہیں، ہم یہاں کئی سالوں سے رہ رہے ہیں مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا۔ اصل میں ہم ایک جن برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہ قبیلہ ہمارے جنات کا قبیلہ ہے۔ آج میری چھوٹی بیٹی کی شادی ہے جو جنات میں ایک جن کے بیٹے سے ہے۔ یہ سن کے تو احمد اور احمد کی والدہ کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے کہ کاش زندگی میں ایک جن دیکھ کے اور اس کی باتیں سن کے ہم ڈر جاتے تھے۔ یہ تو پورے جنات کا قافلہ تھا، پورا قبیلہ تھا۔ انہوں نے ان جنات کی شادی میں شرکت کی، لذیذ کھانے، بہترین مشروبات، اور وہاں پر ان کو انتہائی خوشی محسوس ہوئی۔ دلہن کو دیکھا گیا، نہایت حسین و جمیل
ایک معصوم سی بچی جو بھی بالغ تھی اور اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ایک شہزادہ جو دولہے کی مانند تھا، وہ نکاح ان کا مسلمانوں کی طرح ہوا اور پھر ان کی رخصتی ہوئی۔ احمد اور احمد کی والدہ نے اپنے سامنے رسمیں دیکھی، جنات کی رسمیں، جس میں ناچ گانا بھی تھا، مگر حیران کن بات تھی کہ یہ سب آوازیں اس گھر سے باہر نہیں جا رہی تھی، کیونکہ اگر جتنا شور وہ کر رہے تھے اس تناسب سے محلے والے سارے ہی جاگ جاتے۔ احمد اور احمد کی والدہ وہاں گل مل گئے اور انہیں محسوس ہوا کہ دوسرے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں کہ وہ جنات میں سے نہیں ہے۔ خیر، جب شادی کی رسم ختم ہوئی تو باقاعدہ ایک اڑن کھٹولا لایا گیا جس میں دلہن اور دولہا کو بٹھایا گیا اور وہ اڑن کھٹولا ہوا میں کہیں دور غائب ہو گیا۔ اسے بادلوں میں گم ہوتے ہوئے احمد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آہستہ آہستہ مہمان بھی رخصت ہونا شروع ہو گئے اور عجیب بات تھی، مہمان اپنی جگہ سے ہی غائب ہو جاتے۔ جو کرسی پہ ہوتا وہ کرسی پہ ہی غائب ہو جاتا، جو سامنے سے آ رہا ہوتا وہ سامنے سے آتا وہی غائب ہو جاتا۔ پھر اس خاتون نے احمد اور احمد کی والدہ کو باہر آنے کو کہا اور ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، میری بیٹی کی شادی تھی، برائے مہربانی آپ کسی سے ذکر مت کیجیے گا کہ ہم جن ہیں۔ تو احمد کی والدہ نے اس سے کہا کہ مجھے ایک راز تو بتائیں، آپ کے گھر میں سناٹا بھی ہے، پھر اتنے افراد بھی ہیں، اور ہم نے کبھی آپ کے گھر میں شور بھی نہیں سنا، تو آپ کا ذریعہ معاش یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس خاتون نے ہلکا سا مسکرا کر کہا کہ خالہ جان، میں ایک جن زادی ہوں اور کوکاف کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ ہمیں جب بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے ہمارے خادم ہمیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہمیں جب کوکاف جانا ہوتا ہے تو ہم آنکھ چپکتے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہنے کا صرف ایک ہی راز تھا کہ میں نے اس دنیا کے ایک شخص سے شادی کر لی تھی، اور یہ جو میری بیٹی ہے جسے آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کے گھر آتی ہے، یہ ہماری مشترکہ اولاد ہے۔ میرے شوہر میری جادوئی طاقتوں کو برداشت نہ کر سکے، اس لیے وہ میرے ساتھ زیادہ دیر نہ رہ سکے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کا غم مجھے ہمیشہ رہا اور ان کی یاد میں نے اس مکان کو نہیں چھوڑا۔ یہ بات سن کے احمد اور احمد کی والدہ خاموشی سے اس گھر سے نکل گئے، راستہ خاموشی سے طے کیا، اور اپنے گھر بھی آ کر کافی دن احمد اور احمد کی والدہ نے اس موضوع پہ کوئی بات نہ کی۔ اب انہیں اس جگہ سے خوف آتا تھا کہ پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارے ساتھ کیسا گزرے۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگے لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔